علی مخان کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس جو ہے کارکنان کے پیچھے ہے, لاٹھی چارج کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں. یہ اڈیالہ جیل کے سب مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. السلام علیکم جی. رات کو پھر سے وہی چیز دہرائی گئی جو اس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. پچھلے کوئی 3 ماہ سے تقریباً ایسا ہی سلسلہ جاری ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر لوگ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اور ان کے پاس عدالتی آرڈرز موجود ہوتے ہیں. اس کے باوجود جیل کا عملہ ان عدالتی آرڈرز کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور ملاقات نہیں کرواتا. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلے کوئی 3 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ یہ روٹین بنا دی گئی ہے کہ مطلب ہر ہفتے آپ جائیں اور وہاں پر لاٹھی چارج ہو, واٹر کینن کے ذریعے آپ پر کیمیکل ملا پانی پھینکا جائے اور پھر اس کے بعد آپ واپس آ جائیں. اگلے ہفتے پھر سے یہی روٹین. ہم بھی خبریں دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا, رات گئے, ایسا سب کچھ ہوا. بہت سارے ہیں جو آج بھی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو وہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, مگر اکثر جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے تو وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتا. ہاں, اگر ان کے خلاف یا ان کے جو بادشاہت ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے تو اس پہ پوری ٹاک شو کیے جاتے ہیں, پورا شو نیوز, مطلب کہ پیک ٹائم جو ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی اسی پہ بات کی جاتی. اب رات کو بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے. علی مخان نے کال دی ہوئی تھی کہ آپ بڑی تعداد میں آئیں, تو سب سے پہلے پولیس نے یہ کیا کہ ان کارکنوں کو مار کے پیچھے کیا. اس کے بعد سے نہتی بہنوں کو کیا اور ان کے اوپر پھر ان کو اریسٹ کر کے جیسے عام روٹین میں کرتے ہیں کہ بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ سب کچھ نارملائز ہو گیا ہے, اب روٹین بن چکا ہے. اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ کیا کریں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. افسوس, سوائے افسوس کہ ہم لوگ کیا کر سکتے. اس ٹائم جو سچویشن ہے پاکستان کے جو قانون کی, تو اس میں ہمارے لیے کوئی ایسا حق موجود نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے اپنا حق مانگیں گے یا کچھ بھی ایسا کریں گے جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہمارے لیے کوئی رائٹس ہے یا ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی. اگر ہم باہر نکلتے ہیں یا کسی قسم کا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں تو یا تو ہمیں مارا جاتا ہے یا ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے, اور وہ بھی آدھی رات لائٹس بند کر کے ایسا کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھر پر حملہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم کچھ کریں. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو کل چپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے تو ہم کیوں بیچ میں آئیں. ان کو بھی مار پڑی اور پھر وہ روتے ہوئے ہم نے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا. تو ہم سب کو بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی اس جبر اور اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آج علی مخان کو یا دیگر لوگوں کو مار پڑ رہی ہے تو کل ہم بچ جائیں گے. ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ کل ہمارے جو بچے ہیں تو یہاں پر سروائیو کر سکیں. تو اس لیے آنے والے دنوں میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو رہی ہے اور 8 فروری جو ایک دن ہے جس دن ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, تو اس دن ہم سب کو اس امید اور اس جوش و جذبے سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں گے. اگر نہیں تو ہم ایسے ہی نظام چلاتے رہیں گے, ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی رہے گی. آج اگر ان کی باری ہے تو کل میری باری بھی ہوگی.